شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور گفتگو کرتے رہے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج قتل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7064۔ وائل نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی طرح حج ابشا کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7065۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے واصل نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان کیا۔ کہا کہ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے جن میں علم ختم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہوگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشی زبان میں حرج بمعنی قتل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7066۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے عاصم نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں وغیرہ کے متعلق بیان کی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ وہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7067۔ زبیر بن علی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7068۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن ہلال نے، ان سے محمد بن ابی عتیق نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ہند بنت حارث فراسیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فترے اتارے ہیں، ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے۔ آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت سی دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں مہنگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7069۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7070۔ اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7071۔ الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں حمام نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7072۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب تیر لے کر مسجد میں سے گزرے تو ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کی نوک کا خیال رکھو۔ عمروں نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7073۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں کہ وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7074۔ اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں گزرے
اور اس کے پاس تیر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھے، یا آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے، کہیں کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7075۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7076۔ واقد بن محمد نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7077۔ کیا یہ البلد الحرام مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت اور تمہاری کھال تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، بس میرا یہ پیغام موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ باز کی گردن مارنے لگو۔ پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ بن عمرو بن حضری کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا، تو جاریہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا، ذرا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو جھانکو، وہ کس خیال میں ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، تم کو دیکھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ حالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ لوگ 3 جاریہ کے لشکر والے میرے گھر میں بھی گھس آئیں اور مجھ کو مارنے لگیں بھی میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7078۔